ایران پہلے سپورٹ کر رہا تھا ملیٹنٹ گروپس کو، لیکن عمران خان مجیب الرحمان نہیں تھا. اگر ہم بچے ہوئے ہیں آج تو نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. ٹین ایجر خواتین ہوتی ہیں، گرلز ہوتی ہیں، وہ سارے کی ساری جاسوس ہوتی ہیں. تو حماس آپ دیکھیں ابھی تک سروائیو کر رہا ہے. آج ہمارے گیسٹ ہیں جاوید رانا صاحب، جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں اور جیو پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں. اس ایپیسوڈ میں ہم کور کر رہے ہوں گے ایران اور اسرائیل کی وار کو. اس وار میں ایران کا کیا رول ہے اور اسرائیل کا کیا رول ہے. ہم یہ بھی دیکھیں گے یو ایس نے جو رول پلے کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. تو اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے یو ایس بینگ اے سپر پاور، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک زائنسٹ ایجنڈا پہ کھیل رہا ہے. تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان سے کہ کیا ایسا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وار میں ہم لوگوں کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ایران میں کتنا امپیکٹ آیا ہے، بٹ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل نے کتنا نقصان اٹھایا ہے. کیا اس نے کوئی نقصان اٹھایا ہے، اور اگر اٹھایا ہے تو کتنا نقصان اٹھایا ہے. کیا امپیکٹ ہے اس کا اسرائیل پہ. سیز فائر کیونکہ نظر ایسا آتا ہے کہ یو ایس نے انیشیٹ کیا ہے، تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقاصد اسرائیل کے اور یو ایس کے بھی ہیں. تو کیا وہ لوگ انیشیٹ کر رہے تھے سیز فائر کو، اور کیا اس میں ان کا کوئی فائدہ تھا. ایران کی آگے کی اب اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس پورے خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن اب کس طرف جانے والی ہے، اور اینڈ آف ٹائمز کو یہ تینوں مذاہب جو کرسچنز ہیں، جو جوز ہیں اور جو مسلمان ہیں، وہ کس طرح دیکھتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہم کافی انفارمیٹیو ٹاپکس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو ضرور لائک کریں اور کامنٹس سے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں سو دیٹ یہ انفارمیشن ان تک بھی پہنچے. اور آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس سے ہماری مدد ہوتی ہے اور بہتر گیسٹس کو شو پر بلانے کی. تھینک یو. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے گیسٹ ہیں جاوید رانا صاحب. آج ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کرنٹلی جو ایران وار کا ٹاپک چل رہا ہے اور یہ جنگ چل رہی ہے، مسئلہ ہے کیا، یہ شروع کہاں سے ہوا اور یہ کہاں تک جائے گا. دیکھیں، جب سے ایران کے اندر انقلاب آیا 1978 1979، اس کے بعد ایران جو ہے وہ ایک سیکولر رجیم نہیں رہا، ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک نظریاتی شیعہ اسلام کی ریاست ہے. اور انہوں نے اپنی پوری پالیسی کو ریورس کیا، اور جو مسلم کازز ہیں، جس طرح فلسطینی کاز ہے، اور اس کے اوپر فوکس کیا. اور ایک مقصد یہ تھا کہ ایسی صورتحال میں جب کہ عرب ممالک جو بالکل امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایران نے اس ساری جو سپیس خالی پڑی ہوئی تھی اس کو کیپچر کیا، اور اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم کیے جو شاہ ایران نے کے دور میں تھے، اور اینٹی امریکنزم کو پروموٹ کیا. اس سے ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں، ان کے اندر ان کی ایران کی گڈ ول جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی. کہ دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا بھر میں کہ وہ اسرائیل ہے، وہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح باقی جتنی بھی مسلم کازز تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے اوپر بڑے شدید الزامات ہیں کہ جو ان کی مسلم کاز کو سپورٹ ہے ادر دین فلسطین کاز، اس کے اندر ایک فرقہ واریت بھی ہے، سیکٹیرین اینگل بھی موجود ہے. اور دس از دا براڈر پکچر. اور سیکٹیرین اینگل سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایران نے پھر جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، پرٹیکولرلی دی شیعہ ملیٹنٹ گروپس، وہ ہوتیز کی فارم میں یمن میں، سیریا میں، شام کے اندر جہاں پہ بشار الاسد اور اس سے پہلے اس کے والد کی حکومت تھی، وہاں پہ کریٹ کیے. لبنان میں خاص طور پہ فوکس کیا. عراق کے اندر اس طرح پینیٹریٹ وہ نہیں کر سکے انیشیل ڈیز کے اندر، کیونکہ صدام حسین کی حکومت تھی، اور صدام حسین اس وقت امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا. تو صدام حسین کے ساتھ پھر جنگ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن اسپانسرڈ جنگ تھی، وہ 8 سے 10 سال جنگ لڑی ایران نے. اور اس میں اس کو ظاہر ہے بہت بڑا اٹس اے بیٹل ہارڈن کنٹری. وہ جنگ بھی ختم ہوئی، اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ صدام حسین جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہو گیا. کویت کے اوپر اس نے حملہ کر دیا، عراق کے اوپر بڑی سینکشنز لگ گئیں. 9/11 ہوا. 9/11 جب کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان، عراق، لیبیا، شام اور ایران کے اوپر حملہ کرنا اور رجیم چینج آپریشن کرنا. یہ صرف افغانستان تک نہیں تھا.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جنرل کلاک تھے امریکہ کے جو کہ ریٹائر ہوئے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. 9/11 کے بعد وہ پینٹاگون میں گیا، تو پینٹاگون میں اس کو جو اس کے فارمر سب آرڈینیٹ اسٹاف تھا اس نے بتایا کہ اس نے کہا، میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کرنے والے ہیں افغانستان میں؟ اس نے کہا سر افغانستان نہیں ہے، عراق بھی ہے، ایران بھی ہے، لیبیا بھی ہے، یمن بھی ہے. لمبی لسٹ جو ہے اس نے دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 9/11 کے 8 دن بعد 10 دن بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو یہ پہلے سے ہو چکا تھا. یہ پلان نظر بھی آتا ہے جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ امپیکٹ بھی ہوا، افغانستان پہ بھی امپیکٹ ہوا اور اس کے بعد عراق میں بھی ہوا، خاص طور پہ جو ایران میں ابھی ہوا ہے. یہ جو وار ابھی چلی ہے اور یہ جس طرح سے ہمیں ایونٹس انفولڈ ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، اسرائیل نے ایک رات میں ہی ان کے کی فگرز کو ٹارگٹ کیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ میں اس طرف آنے سے پہلے ایک تو ہسٹوریکل ایک چیز ریفرنس کے طور پہ دیتا چلوں. 9/11 کے بعد امریکہ نے بیہائنڈ دا سین، پس منظر جو ہے وہ ایران نے امریکہ کو سپورٹ کیا صدام حسین کے خلاف. اچھا. اور وجہ کیا تھی؟ سیکٹیرین اینگلز. اور ایک بنیادی وجہ تھی کہ ان کے ساتھ 8-10 سال جنگ ہوئی تھی، تو ایران چاہتا تھا کسی طرح صدام حسین سے جان چھوٹ جائے. اور پھر جب امریکہ کے ساتھ ظاہر پرابلم بڑے تھے، تو کچھ عرصے بعد جب امریکہ کے اندر جب افغانستان کے اندر امریکہ پھنس گیا اور ایران کو معلوم ہوا کہ یہ تو صورتحال یہاں پہ امریکہ پھنس چکا ہے، تو انہوں نے طالبان جن کے ساتھ ان کی دشمنی تھی ان کو ویپن سپلائی کرنا شروع کر دی. اچھا. تو ایران واز ویری اسمارٹلی پلئنگ. پھر القاعدہ کے جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ شیلٹرز دیے ایران کے اندر. اور جو اسامہ بن لادن کو یہاں پہ اسیسینیٹ کیا امریکنز نے، اس کی جو بیوی آئی تھی اسامہ بن لادن کے پاس، وہ ایران سے آئی تھی. اور خدشات یہ تھے کہ شاید اس نے کسی طرح انٹیلیجنس لیک ہوگی اس کی وجہ سے. دس از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. بٹ کمنگ بیک ٹو یور اسپیسیفک کویشچن، اب جو اسی حوالے سے میں بات بتاتا چلوں کہ جب عراق نہیں رہا، عراق کے اوپر ایک الزام لگایا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان کے پاس ہے اس لیے حملہ کیا گیا. ایز اے میٹر آف فیکٹ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. اگر ہوتے تو حملہ نہ کرتا. آپ دیکھیں کہ یوکرین کے پاس نیوکلیر وار ہیڈس تھے، 3rd لارجسٹ اسٹاک پائل، سرنڈر کیا نیوکلیر ویپنز اپنے. رشیا نے ایشورنس دی، امریکہ نے ایشورنس دی. آج 20-25% علاقہ جو ہے یوکرین کا وہ رشیا کے قبضے میں. لیبیا کے پاس نیوکلیر پروگرام چل رہا تھا، لیبیا نے کمپرومائز کیا، لیبیا پہ حملہ کیا گیا، لیبیا ختم کر دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ کرنل قذافی سپورٹ کر رہا تھا فلسطین کو. صدام حسین کے اوپر کیوں حملہ کیا گیا؟ کیونکہ وہ فلسطین کی سپورٹ کر رہا تھا. تو جو ملک جہاں سے ریزسٹنس ہوئی ہے وہ ختم کیا گیا. سوڈان میں رجیم چینج آپریشن ہوا چند سال پہلے بش، وجہ کیا تھی؟ کہ وہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ تو سپر پاور لگتا ہے امریکہ نہیں، اسرائیل ہے. اسرائیل نے عرصہ دراز سے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے. انہوں نے جتنے امریکن سینیٹرز ہیں، بیشتر تو میں نے نہیں کہوں گا لیکن اچھی خاصی تعداد، ان کے جو کانگریس مین ہیں ان کی ڈرٹی سیکرٹس ہیں ان کے پاس. ٹین ایجر کے ساتھ سیکس کی ویڈیوز ہیں اور اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے. اور جب بھی بڑی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان سینیٹرز کو یوز کیا جاتا ہے اور سپورٹ لی جاتی ہے. اور یہ امریکہ تک کنفائن نہیں ہے، یہ یورپ کے اندر بھی کیا گیا. جو تو ہر ملک میں ہوگا. اسرائیل کی جو اسٹرینتھ ہے موساد کی، وہ بلیک میلنگ ٹیکٹس کے اوپر ہے. یہاں تک کرتے ہیں کہ یہ اپنی جو ان کی ٹین ایجر خواتین ہوتی ہیں، گرلز ہوتی ہیں، وہ سارے کی ساری جاسوس ہوتی ہیں. ان کو یہ انفلٹریٹ کراتے ہیں حکومتوں کے اندر، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں وہ، اور ایون کہ شادی تک کی جاتی ہے. اچھا. اور پھر وہ جو اسٹریٹجک سیکرٹس ہیں وہ لیے جاتے ہیں، گھر تک ایکسیس کی جاتی ہے. یو کین تھنک آف اینی تھنگ وین اٹ کمز ٹو موساد. ہنی ٹریپ.
ہنی ٹریپس کو تو انہوں نے بڑا از جسٹ ون پارٹ آف اٹ. تو اب دیکھیں کہ یہ ساری جو بڑی پکچر ہے, اسی وجہ سے اسرائیل کا ہر فیصلہ واشنگٹن میں مانا جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اینٹی وار ہوں, میں ساری جنگیں بند کروں گا, میں کوئی جنگ انیشیٹ نہیں کروں گا. ایران پہ حملہ کرنا پڑا نا اس کو, 2 کے لمیٹڈ ہوا ہے, کرنا پڑا. کیوں کیا؟ اسی کانٹیکس میں ہمیں آتا چلوں کہ جو اسرائیل نے, بیفور آئی کم ٹو دیٹ پوائنٹ, کہ اس پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیوں کیا. لیٹس بگن فرام دیئر. دیکھیں اکتوبر 2023 کو 2023 کو جو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر, وہ اس کی تاریخ کا بدترین تھا, اسرائیل کی تاریخ کا. اس سے پہلے اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا. 1100 لوگ مارے گئے, اور مرنے والوں میں اچھی خاصی تعداد جو ہے ان کی فوجیوں کی تھی. ان کی جو سیٹلرز ہیں وہ بھی آکیپائنگ فورس ہے. اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ معصوم لوگوں کو مارا, دس از اے کمپلیٹ نان سینس. بائی اینڈ لارج دس از اے کمپلیٹ نان سینس. تو پورا اسٹریٹجک سین چینج ہو گیا تھا. اس وقت اسرائیل کی ایک سروائیول کا مسئلہ تھا, اور حماس نے حملہ اس لیے کیا تھا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کہ ستمبر 2023 میں اسرائیل کی اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے, اس نے کہا تھا جی ہم بہت عنقریب بہت سارے ممالک, مسلمان ممالک ہمیں تسلیم کرنے والے ہیں. اس میں ہم بھی شامل تھے, اس میں سعودی عرب بھی شامل تھے. تو یہ جو اس کی وجہ کیا تھی کہ جو ابراہیم اکارڈ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, جو پہلی حکومت میں آیا, اس کے تحت جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایجنڈا یہ تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں بننا, فلسطینیوں کو ہم نے دبانا ہے اور ادھر سے نکالنا ہے, اور جتنے مسلم ریاستیں ہیں یہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہمیں سفارتی طور پہ تسلیم کریں گی. حماس نے یہ سوچا کہ اگر یہ 2 ہفتوں بعد سعودی عرب بھی تسلیم کر لے گا, پاکستان بھی تسلیم کر لے گا, جو بڑے ملک ہیں, تمہارا کیا بنے گا. تو انہوں نے یہ آپریشن لانچ کیا, اور یہ آپریشن اتنا بڑا تھا کہ اسرائیل کی جو کمیونیکیشن سیٹ اپ ہے وہ سارا ڈسرپٹ کر دیا گیا, جو اس علاقے میں تھا. انٹرنیٹ سروس جو ہے ڈسرپٹ کی گئی. ان کی جو کمیونیکیشن پوری کی پوری بارڈر کے ساتھ تھی, وہ ساری کیمرے انہوں نے فریز کیے, اینڈ دین دے پینیٹریٹڈ. اب اسرائیل نے اس موقع کو یوز کیا ہے کہ اچھا اب ہم حماس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم فلسطینیوں کو نہیں چھوڑیں گے. اس بات سے ایسا بھی تو لگتا ہے کہ شاید یہ حملہ بھی انہوں نے خود ہی کرایا تھا, یا یہ جنرل اٹیک تھا. جس طرح یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ پہ حملے کر رہا ہے, کرنے والا ہے. یو لیٹ اٹ ہیپن. 1 سال پہلے جو ان کا گراؤنڈ سے جو رپورٹ آئی تھی, ان کو دی گئی کہ حماس تیاری کر رہا ہے حملے کرنے کے لیے. انہوں نے حماس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ حماس یہ نہیں کر سکتا. اوپر سے ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنس کی ہے. ان کے جو سیٹلائٹ ساری کی ساری فوٹیج آ رہی تھی, اس کے اندر کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, لیکن اس کے اندر یہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ شاید یہ ہم پہ حملہ کر دیں. اینی وے دیٹس اے گون اینڈ ڈیڈ اسٹوری. اب یہاں پہ ایران فیکٹر آتا ہے. جیسے یہ حملہ ہو گیا, ایران پہلے سپورٹ کر رہا تھا ملیٹنٹ گروپس کو, انہوں نے ویپن سپلائز کو تیز کر دیا, حزب اللہ کو ایکٹیویٹ کر دیا, حماس کو سپلائز پہلے سے ان کے پاس موجود تھی. جبکہ حماس نے اس آپریشن سے پہلے بقول اسرائیل کے, یہ اس کے اندر مبالغہ رائے بھی ہو سکتی ہے, کوئی 400-500 کلومیٹر کی ٹنلز بنائی ہوئی تھی. ان 400-500 کلومیٹر کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی 364-65 اسکوائر کلومیٹر کا پورا کی پورا غزہ اٹھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹنل ادھر جا رہی ہے, ایک ٹنل ادھر جا رہی ہے, دوسری ادھر جا رہی ہے. تو اس کا جو اوور آل جو پوری کی پوری لینتھ ہے, دیٹ رنز انٹو ہنڈریڈز آف کلومیٹر سیفلی اسپیکنگ. تو حماس آپ دیکھیں ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں ان ٹنلز کی بنیاد کے اوپر. تو میں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہتا. لیٹس موو آن ٹو ایران. اسرائیل نے پروپوگیٹ یہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ ایکچولی ایران کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, ایران نے سارا یہ ماسٹر مائنڈ کیا ہے, ایران اس کے پیچھے. حالانکہ ایران کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حماس آپریشن کرنے والا ہے. اچھا, so Iran was not a part of it. It was not part. They were not part of it. میری حماس کے لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے, اینڈ دین اور جو اوور آل بھی انہوں نے پبلک اسٹیٹمنٹ دی ہیں, ایران ڈیڈنٹ
know about it, but they were very happy. اب اس کے بعد حزب اللہ نے حملے کرنے شروع کر دیے, حوتیز نے حملے شروع کر دیے اسرائیل کے اوپر, حماس لڑ رہا تھا اور جینوسائڈ شروع ہو گیا. تو اب اس نے اسرائیل کی پالیسی یہ کیا ہے, اسرائیل کی پالیسی, اور یہ ڈکلیئرڈ پالیسی, اس کے اندر کوئی سیکرٹ نہیں ہے, کہ آپ جس کو جو بھی ملیٹنٹ فورس ہے, جو بھی ملک ہے جس پہ آپ نے جس کے ملیٹنٹ گروپ کام کر رہے ہیں یا حکومت آپ کے خلاف کام کر رہی ہے, آپ اس کی پاپولیشن کے اوپر عام لوگوں کو ماریں اور عام لوگوں کو کوئی بغاوت کروائے. یہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے. اس کو غالباً وہ داہیہ ڈاکٹرائن کہتے ہیں. اور اس کے اندر اسٹریٹجی کا یہ بھی حصہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے لوگ کمپرومائز ہو گئے ہیں, ہاسٹیج بن گئے ہیں, پرزنرز آف وار بن گئے ہیں, تو آپ ان کو بھی مار دیں تاکہ آپ کی کمپرومائزنگ پوزیشن نہ رہے. تو اب جب حزب اللہ کو بائی اینڈ لارج ایران نے ختم کر دیا لبنان کے اندر, اور حوتیز کو ٹیکل نہیں کر سکے, اور شام کے اندر حکومت بدل گئی, جو پوری کی پوری ویپن سپلائیز تھی حزب اللہ کو, وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ ایران سے عراق, عراق سے سیریا, اور سیریا سے لبنان. سیریا میں نئی حکومت آ گئی, وہ ویپن سپلائیز ختم ہو گئی, اور اس نے اسرائیل نے ملیٹریلی بہت زیادہ ڈیگریڈ کر دیا, ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا. اسرائیل حزب اللہ کے اندر تک گھسا ہوا تھا. اچھا, اب نتن یاہو, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 1980 سے لے کر سر عام یہ کہہ رہے ہیں 2 ریاستی حل نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جو جارڈن پہلی فلسطینی اسٹیٹ ہے, اس کی اکثر پاپولیشن جو ہے وہ تو ساری کی ساری جارڈن میں بیٹھی ہیں, تو آپ کو 2 اسٹیٹ سولوشن کہاں سے ہم دیں گے؟ یہ اس کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے. تو میرا خیال ہے جو اوور آل پکچر جو ڈیولپ ہوئی, اس میں نتن یاہو کا یہ ڈکلیئرڈ ایجنڈا تھا کہ ایران چونکہ پوٹینشلی نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اس کو ختم کرنا ہے, رجیم چینج آپریشن کرنا ہے, نیوکلیر پروگرام ختم کرنا ہے. کس کو لے کے آنا رجیم چینج آپریشن کر کے؟ ہاں, میں اب اس پہ آتا چلوں کہ اب جو ایران کے اوپر اچانک حملہ ہوا ہے, 200 جنگی جہازوں نے حملہ کیا اچانک. ان کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ ان کی جو ٹاپ چین آف کمانڈ ہے ریولوشنری گارڈز کی کہاں کہاں ہے اس وقت. حالانکہ ایران کو اندازہ تھا کہ حملہ ہونے والا ہے, لیکن ابھی چونکہ مذاکرات جاری تھے تو ایران کا خیال تھا کہ شاید حملے میں کچھ چند دن لگ جائیں. تو جو چین آف کمانڈ تھی جو ان کی پوری کی پوری ایلیمینیٹ کر دی گئی. جو بقول اسرائیل کے دعوے کے کوئی 40% 40% جو ان کا اسٹاک پائل تھا میزائل کا, وہ تباہ کر دیا گیا ایران کے اندر. اور 1 دن 2 دن تو ایران ہلا نہیں, کیونکہ چین آف کمانڈ ختم ہو گئی ہے. ریکور کیسے کریں؟ اور عام خیال یہ کیا جا رہا تھا چین آف کمانڈ کیسے نہیں بچا سکے؟ اگر ان کو پتا تھا تو چین آف کمانڈ بچائی کیوں نہیں جا سکتی؟ دیکھیں, چین آف کمانڈ کو انہوں نے ختم ضرور کیا, لیکن ریولوشنری گارڈ ایک ایڈیولوجیکل اس کا اسٹرکچر موجود ہے, اس کا پورے کا پورا ریگولر آرمی ہے. انہوں نے 1-2 دن بعد ریکور کر گئے. سب سے بڑا مسئلہ موساد کا تھا کہ موساد اتنا ڈیپلی پینیٹریٹ ہو چکا تھا, ان کو سائنسدانوں کا پتہ تھا, ان کی لوکیشن کو انہوں نے جو ہے بالکل حملہ کر کے مار دیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ڈرون آپریشن ہوا ہے وہ ایران کے اندر سے ہوا ہے. اب دیکھیں نا, اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایران کے اندر انہوں نے اپنی سیکرٹ ڈرون بیسز بنائی, وہاں سے حملہ کیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایرانین حکومت نے سپریشن کی ہے اپنی سوسائٹی کے اندر, وہاں پہ جو آزادی رائے کا حق نہیں ہے اس طرح کا جس طرح کا ہونا چاہیے, فریڈم آف ایسوسیشن اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. دو کہ یہ ریلیٹیولی ہم اس کو ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں, لیکن مینی پیپل کویسچن اٹ. جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر سپریشن ہوگی, بولنے کا موقع نہیں دیں گے, آپ ان کی رائٹس کو وائلیٹ کریں گے, تو وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے پھر دشمن ملک کے لیے. تو اس لیے موساد نے بڑا نیٹ ورک بنایا اور اسی کے ذریعے اندر سے ڈرون چلائے گئے, اور یہ آ اینڈ شاک آپریشن تھا. لیکن ایران نے انورمسلی دے ریکورڈ ود ان ڈیز ریکورڈ. اور ریکور جب ہوئے ہیں, ان کے پاس اسٹاک پائل جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائلز موجود ہیں, ہائپر سونک میزائل کی بھی بڑی اچھی خاصی تعداد تھی. انہوں نے جب اسرائیل کے اوپر حملے کرنے شروع کیے
تو اسرائیل وہ برداشت نہیں کر سکا. اسرائیل جو ہے بہت چھوٹا ملک ہے. ایران 80 گنا اسرائیل سے بڑا ہے علاقائی لحاظ سے. اس کا مطلب یہ ہے جسے ہم ملٹری ٹرمز میں کہیں کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایران کی. بٹ اسرائیل کے پاس انٹرسیپشن کے لیے راؤٹس بہت بڑے ہیں اور دیکھیں اس کے باوجود ان کے انٹرسیپٹرز فیل ہوئے. ایران کی اسٹریٹجی کیا رہی اور بڑی سکسیزفل اسٹریٹجی ہے. وہ اسٹریٹجی انڈیا نے بھی استعمال کی ہمارے خلاف, ہم نے انڈیا کے خلاف بھی استعمال کی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک دم سے ڈرون چھوڑ دیں سینکڑوں کی تعداد میں. کتنے کو ماریں گے؟ 2 کو, 4 کو, 5 کو, کوئی اچھا خاصا آدھے تو کم سے کم جا کے اپنے نشانے میں لگیں گے. اسی طرح جو ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اچھا کتنے میزائلوں کو ماریں گے؟ 2 کو, 4 کو, 10 کو, 15 کو, 20 کو. آپ سب کو درجنوں کی تعداد میں جو ہیں ان کو فائر کریں. اب ہوا یہ کہ ایران کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ انہوں نے جو ایسے میزائل جو کہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھے ان کو پہلے چھوڑا کہ ڈرون جو ان کے جو ڈیفنس شیلڈ ہے اسرائیل کی وہ انگیج ہوگی ان کو مارنے کے لیے. جو ان کے ایکچولی سفسٹیکیٹڈ میزائل تھے ان کو بعد میں انہوں نے لانچ کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسرائیل کی جو اکنامک انسٹالیشنز تھیں, آئی ٹی کا انفراسٹرکچر تھا, ملٹری کا انفراسٹرکچر تھا, اس کو انہوں نے ہٹ کیا. اب اسرائیل نے بہت بڑے شیلٹر بنائے ہوئے تھے, بیسمنٹس کے اندر تھا, اس لیے ان کی وہ ڈیتھس کا, کیجولیٹیز کا وہ اسکیل نہیں ہے, لیکن نقصان ہوا ہے. اسکاٹ ریٹر ہیں, یہ فارمر UN نیوکلیر انسپیکٹر اور یہ US میرین میں رہے ہیں. ہی واز آن دا انٹیلیجنس سائڈ. اس نے ایک اسٹیٹسٹکس کوٹ کیا ہے کہ اسرائیل کو جنگ میں کم از کم $500 بلین کا نقصان ہوا, $500 بلین. اور ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں کہ صرف اسرائیلی شہریوں نے $1.3 بلین کے کمپنسیشن کلیم حکومت کے ساتھ فائل کر دی کہ ہمیں کمپنسیشن دے, ہمارا نقصان ہوا ہے. کوانٹیٹیولی ایران کا نقصان زیادہ ہو گیا, کوالٹیٹیولی اسرائیل کا نقصان زیادہ ہوا ہے. اب مائکروسافٹ کی بلڈنگ کو آپ ہٹ کر رہے ہیں, وہی آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہے, اٹس اے ویری ایکسپینسو. اس لیے اسرائیل کا نقصان بہت ہوا ہے. اس جنگ سے پہلے 10 لاکھ لوگ, 10 لاکھ اسرائیلی وہ یہاں سے بھاگ چکے تھے. 9 ملین کی ٹوٹل پاپولیشن ہے. ابھی جیسی جنگ شروع ہوئی تو 30-40 ہزار لوگ تو صرف سائپرس میں گئے, باقی نہیں پتا کہاں کہاں وہ بھاگے. اب اسرائیل کی جو عوام ہیں وہ بہت زیادہ سفسٹیکیٹڈ, ایجوکیٹڈ, غریب نہیں ہے, وہ اتنی مشکلات برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو رو رہے ہیں کہ ہمیں تو ہماری تو نیند حرام ہوئی ہے. اسرائیل یہ جنگ لمبی برداشت نہیں کر سکتا تھا. یہ سیز فائر اسرائیل کو اس کی زیادہ ضرورت تھی, ایران کو کم تھی. ہاں ایران کی کیجولیٹیز زیادہ ہوئی ہیں, لیکن ایران کے لوگ جو ہیں بیٹل ہارڈنڈ ہیں. غریب لوگ زیادہ برداشت کر سکتا ہے مشکلات, امیر آدمی نہیں کر سکتا. تو اس لیے اسرائیل کے ذریعے امریکہ نے یہ سیز فائر کروائی. ایران نے تھرو کمیونیکیشن چینل, تھرو قطر کے ساتھ اور ان کے اور بھی ذرائع ہیں, امریکہ کو بتایا کہ دیکھیں ہمیں پبلک کنزمپشن کے لیے آپ کو ہٹ کرنا ہے علامتی طور پہ, ہم نہیں مار رہے آپ کو. قطر میں مارا کیونکہ پتہ پہلے تھا, سارے فوجی جو ہے وہاں سے جا چکے تھے ہی نہیں, خالی تھی بیس, اور مزائل بھی جو چھوٹے موٹے بتا کے مارا. کیوں مارا؟ بتا کے مارا. اور کیوں مارا؟ 6 مزائل پھینکے انہوں نے, ہو سکتا ہے سے زیادہ بھی ہوں, اور 6 کے 6 جو ہے انٹرسیپٹ ہو گئے. دیکھیں ایران کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی ریشنل ہے. ایران بہت بڑا ریشنل ایکٹر ہے. آپ کو یاد ہے 2020 میں قاسم سلمانی کو مارا تھا امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہے کہ ایرانیئنز نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی ہم آپ کی فلام عراق کے اندر ملٹری بیس کو ہٹ کر رہے ہیں, جس کو آگے پیچھے کرنا آپ کر دیں. تو ایران نے جواب ضرور دیا ہے لیکن امریکہ کو بتا کے. اب اس سے غلط انٹرپریٹیشن نہیں لینی چاہیے, تشریح غلط نہیں لینی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایران ملا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران
جانتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ امریکہ نہیں ہے. امریکہ یوز ہو رہا ہے اسرائیل کے ہاتھوں اور وہ امریکہ سے پنگا نہیں لینا چاہتا. اس جنگ میں بھی کیا ہوا ہے کہ اس نتن یاہو کی یہ 30-40 سالہ پرانی خواہش تھی کہ امریکہ کو جو کسی طرح ایران کے اوپر حملہ کروایا جائے. امریکہ نہیں کر رہا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار تھا. تو اسرائیل نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں کرنے دیں. یار اسرائیل میں ایسا کیا ہے کہ میں وہ اتنے پاگل ہوئے ہیں؟ میں اس طرح بعد میں آؤں گا کہ وہ انہیں کس طرح مینج کرتے ہیں. تو نتن یاہو نے حملہ کیا ہے ایران کی نیوکلیر انسٹالیشنز پہ، خاص طور پہ 3 نیوکلیر انسٹالیشنز کے اوپر. اسرائیل کے پاس جو کیپیسٹی ہے بم مارنے کی، پینیٹریٹ کرنے کی، جو ان کے پینیٹریٹڈ بمبرز ہیں وہ 6 میٹر سے زیادہ نہیں جا سکتے نیچے. اور ایران کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں وہ 80 میٹر نیچے ہیں انڈر گراؤنڈ چیمبرز میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 52 بمبرز یوز کرنے پڑیں گے. بنکر بسٹر جسے وہ کہتے ہیں، اس کی کتنی ایکسیس ہو سکتی ہے؟ وہ 60 میٹر. اب 60 میٹر کا مطلب یہ ہے کہ 80 فٹ تک تب بھی نہیں پہنچ، 80 میٹر تک تب بھی نہیں پہنچ رہے. 80 فٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تقریباً 300 فٹ کے لگ بھگ. اور اس کے جو ٹنلز ہیں کس جگہ سے کھلتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں. ایران کو چونکہ پہلے پتہ تھا، اب ایرانیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آلریڈی انرچڈ مٹیریل تھا جو کہ ایکچولی کوئی 60% تھا، اور اس کو تھوڑا سا اگر 90% تک لے جایا جائے تو وہ ایک نیوکلر بم بنانے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی، اس کو آلریڈی انہوں نے شفٹ آؤٹ کر دیا تھا، باہر نکال لیا تھا، وہ لے گئے تھے. اور کچھ ایسی رپورٹس ہیں وچ سجیسٹ کہ ٹرکس کے اوپر پہلے ہی وہ شفٹ کر چکے تھے. اب اسرائیل نے نیوکلیر انسٹالیشنز کو ڈیمیج کیا، ڈسمنٹل نہیں کیا. امریکہ نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا، مکمل طور پہ تباہ کر دیا. لیکن مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوا. اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر مکمل طور پہ تباہ ہوتا تو جو انرچڈ مٹیریل ہے اس کی کوئی ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی. ریڈیو ایکٹیویٹی ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی. آئی اے کے انسپیکٹر آگے ہیں ایران کے اندر، وہ ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، ایران ان کو اجازت نہیں دے رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے، ختم نہیں ہوا، اور اسرائیل اس میں ناکام ہو گیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جان چھڑائی ہے یہودی لابی سے کہ دیکھیں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. جو نیوکلیر انسپیکٹر اسکاٹ ریٹر، اس کا کہنا یہ تھا کہ جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے 52 بمبر کے ساتھ نیوکلیر ٹیکٹیکل ڈیوائس چاہیے جس کو مکمل طور پہ ختم کرے گا. وہ ٹیکٹیکل ڈیوائس انہوں نے استعمال نہیں کی. چلیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب سوال سب سے بڑا کرٹیکل یہ ہے کہ ایران کیا کرنے والا ہے. نیگوشیشن جو مذاکرات پہلے ہو رہے تھے کن چیزوں پہ ہو رہے تھے کہ جی آپ کی یورینیم انرچمنٹ ہے وہ 0% ہوگی. اس سے پہلے ایکچولی امریکہ کی اور ایران کی انفارملی ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ 37% تک جو یورینیم انرچمنٹ ہے وہ ایگری ہو گئے تھے کہ اٹ ول بی پیسفل یوز فار دا پیسفل انرجی پرپز. کیونکہ اگر آپ 60 سے اوپر جاتے ہیں، 90 پہ جاتے ہیں تو پھر آپ نیوکلیر بم بنا سکتے ہیں. اب جب اسرائیل کو پتا چلا اس نے کہا نہیں جی نہیں یہ نہیں ہوگا، ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو امریکہ نے اپنا نیریٹو چینج کیا اور کہا کہ نہیں آپ کو 0% کرنی پڑے گی. ایران نے انکار کر دیا. اب کیا ہوگا؟ جو کرنا تھا اسرائیل نے کر لیا، امریکہ نے جو کرنا تھا کر لیا. ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں گھسنا نہیں چاہتا اور وہ نہیں آئے گا. ہی از اسینشلی اینٹی وار. وہ نوبل پیس پرائز لینا چاہتا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کی طرح اوباما کی طرح. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ اوباما ڈیزرو نہیں کرتا تھا، میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں. ہم نے بھی 2 نمبری سے اس کا کیس جو ہے فارورڈ کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حوالے سے. اب مطلب یہ ہے کہ ایران یہ بھی تھریٹ کر رہا ہے کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے NPT، ہم اس سے بھی نکل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی اے کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. ایران جب چاہے گا نیوکلیر بم بنا سکتا. ہم نے بھی NPT پہ سائن نہیں کیا، اسرائیل نے بھی کیا، اسرائیل نے نہیں کیا، انڈیا نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران نیوکلیر بم بنا لے گا. اور امریکنز یہ کہتے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے ایران کا آلریڈی پیرلل نیوکلیر پروگرام نارتھ کوریا میں چل رہا ہے.
مطلب یہ ہے کہ وہاں سے انریچڈ مٹیریل بھی آ سکتا ہے, بنا بنایا نیوکلیر بم بھی آ سکتا ہے. کیسے کسی اور ملک میں نیوکلیر پروگرام کیسے رن ہو سکتا ہے؟ بھائی نیوکلیر فیسلٹیز بن سکتی ہے نا, اس کے بعد اگر اس کو آپ انریچمنٹ کرتے ہیں اپ ٹو 90% اور بیانڈ, تو آپ اس کو نیوکلیر وار ہیڈس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اس کے لیے ظاہر ہے بہت بڑا ٹیکنیکل پروسیجر ہے. تو کیا نیوکلیر وار ہیڈس کو اسمگل کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ لیٹس فرگیٹ اباؤٹ اٹ. جو سابقہ وزیر اعظم تھے اس کے رشیا کے, مجھے نام بھول رہا ہے, اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ ایران کو بنے بنائے نیوکلیر ہتھیار اسمگل کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب کیا تھا؟ وارننگ دی جا رہی تھی انفارملی رشیا کی طرف سے امریکہ کو کہ آپ ایران کے اوپر رجیم چینج آپریشن نہ کریں. اگر آپ کریں گے تو ہم یہ نیوکلیر وار ہیڈس دے دیں گے, پھر آپ جانیں اور ان کا کام جانیں. اچھا سر, ایک کویشچن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جو بات ابھی بتا رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹس ہیں وہ اس کے بڑے برعکس ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 3 فیسلٹیز ہم نے ختم کر دی ہیں. آج بھی سیز فائر کے بعد اس نے کہا ہے جی کہ اب ایران جو ہے وہ نیوکلیر نہیں بن سکتا. دیکھیں یہ پروپیگنڈا وارفیئر ہے نا. اس وقت سب سے زیادہ کویشچن جو ہے امریکہ کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں, اور جو نیوکلیر ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں, ہاں آپ اس کا جو اوپر والا جو سرفیس کا انفراسٹرکچر ہے آپ نے وہ تباہ کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ایرینینس کہہ رہے ہیں اور ایسی سیٹلائٹس کی ایویڈنس بھی آ رہی ہیں کہ وہ اس حملے سے 2-4 ہفتے پہلے ہی جو آلریڈی انریچڈ مٹیریل ہے جس کو سینٹریفیوج کے ذریعے انرچ کر لیا گیا تھا, اور وہ ایران پہلے سے ہی کہیں باہر شفٹ کر چکا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے, بم بنانے کی جو صلاحیت ہے, آپ نے اس کو کچھ عرصہ کے لیے ڈیلے کیا ہے, ختم نہیں کیا. اوکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے اندر نیوکلیر ٹیکنالوجی کا جو علم ہے, جو اسکل ہے, جو نالج ہے, ان کے سائنسدانوں نے پھیلا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی سائنسدان مار لیں وہ نیوکلیر بم بنائیں گے. ایران یہ کہتا رہے گا کہ ہم پیسفل پرپز کے لیے بنا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے 80s میں 90s میں ہم بھی یہی کہتے ہم بھی یہی کہتے تھے یار. وہ ایک ٹیکٹکس ہے. ہم نے بڑا سسٹمیٹکلی امریکہ کو بھی دھوکہ دیا اور ٹھیک کیا ایز اے پارٹ آف آور اسٹریٹجی. ایران بھی وہی کام کر رہے ہیں. اور ایران اس لیے دیکھیں, اگر ایران نیوکلیر بم بنا لیتا ہے, ڈکلیئر ہو جاتا ہے, تو سعودی عرب نے کیا کہا تھا کہ ہم مہینوں میں بنا بنایا لیں گے. اشارہ کس طرف کر رہے ہیں؟ پاکستان سے لیں گے, کیونکہ سعودی عرب نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ, لیبیا نے کی ہوئی ہے. تو اس لیے جو پورے کا پورا خطہ ہے وہ نیوکلرائزیشن کی طرف جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ سب کوئی نیوکلیر پاور بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پہ نارتھ کوریا نیوکلیر پاور ہے نا جی, ڈکلیئرڈ پاور ہے. کیا اس پہ کسی نے حملہ کیا؟ نہیں. پاکستان نیوکلیر پاور ہے, کیا اس کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا؟ نہیں. 9/11 کے بعد, میں نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑا اینٹی پاکستان نیوکلیر پروگرام بندہ لابی کرتا ہے عرصہ دراز سے, ڈاکٹر بھی ہے. میرا انٹرویو, میں جیپنیز ٹی وی کے لیے کام کر رہا تھا ان دنوں, تو انٹرویو ختم ہوا تو مجھے انفارملی بتایا, کہتا میرے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں فارن آفس میں دوست, تو مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ فیصلہ کر چکا تھا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کو بھی رگڑنا ہے, ختم کرنا ہے اس کو, کیونکہ پاکستان کی جڑ ہے ساری کی ساری جو ملیٹنسی. تو ان کے پاس کوئی 95% تک انٹیلیجنس تھی کہ پاکستان کے نیوکلیر وار ہیڈس کہاں کہاں پڑے ہوئے اور وہ نکالنے. پھر ان کی جو ری تھنکنگ ہوئی ہے کہ دیکھیں جو 5% ہے جن کا ہمیں نہیں پتا, اگر انہوں نے ہم پہ چلا دیا پھر کیا بنے گا. تو پھر سوچا انہوں نے یہی کہ ٹھیک ہے پاکستان کو ساتھ اتحادی بنائیں. تو اس لیے اگر ہم بچے ہوئے ہیں آج تو نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, ورنہ ہمارا حال وہی ہوتا جو لیبیا کا ہوا ہے, جو عراق کا ہوا ہے, جو شام کا ہوا ہے, اور باقی دیگر مسلم ممالک کا ہوا ہے. آپ دیکھیں اسرائیل کی, اور سب کے پیچھے اسرائیل ہے. اسرائیل کی یہ ڈکلیئرڈ
تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کا ایک انٹرویو موجود ہے نیتن یاہو کا، اور اس نے کہا کہ دی ڈینجر از کہ نیوکلیئر ویپنز میٹ اپ ٹو دا اسلامک کنٹریز اور اسلامک کنٹریز میٹ اپ ٹو دا نیوکلیئر ویپنز. مطلب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایران چونکہ پوٹینشلی نیوکلیئر اسٹیٹ بن سکتا ہے، ہمیں اس کو روکنا ہے، اور پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ. اور اسرائیل کی آرمی کی جو اورینٹیشن ہے، بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے، وہ پاکستان اسپیسیفک ہے. اسرائیلی آرمی کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے. ان کا پاکستان کے اوپر نالج، انفارمیشن بہت زیادہ ہے. وہ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ آگے جا کے پاکستان پہ بھی اٹیک کرنا ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کی ایک فوجی کی پاکستانی فوجی کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. میں نے ایک انٹرویو دیکھا، اس میں اس نے کہا کہ دیکھیں ہمیں اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے پورا کا پورا بریف کیا جاتا ہے، ہمیں تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جو نبی یعنی کہ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے احادیث میں کہ قرب قیامت میں افغانستان اور یہ خراسان کا جو ریجن ہے، یہاں سے فوجی آئیں گی اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور وہ خطہ کون سا ہے؟ افغانستان ہے، پاکستان ہے، پاکستان کے کچھ حصے، افغانستان کا بیشتر حصہ، ایران کے کچھ حصے. تو اس خطے کے اوپر اسرائیل کا فوکس ہے. اسرائیل، لیٹس انڈرسٹینڈ دس، اسرائیل کوئی ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے، یہ تھیولوجیکل اسٹیٹ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ they were chosen by the God, chosen people. اور باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں، نیشنز ہیں، وہ سب ہیومن بینگ ہیں. یہ صرف فلسطینیوں کو نہیں ہے کہتے کہ سب ہیومن بینگ ہیں، باقیوں کو بھی سمجھتے ہیں. اس لیے انہوں نے اب مقصد کیا ہے، تھریٹ کیا ہے، کس وجہ سے وہ ساری کی ساری ہاسٹیلٹی دشمنیاں اپنی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جو دشمن ہیں ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے مسجد الاقصیٰ کے ارد گرد جو بھی ہاسٹائل پاپولیشن ہے، ویسٹ بینک ہے، ویسٹ بینک ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے غزہ کی نسبت، غزہ ہے، یہاں سے پاپولیشن کو ریموو کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بڑھنا ہے ایجپٹ کی طرف، لبنان کی طرف، سیریا کی طرف، پھر سعودی عرب کی طرف. یہ ان کے جھنڈے، جو ان کا میپ ہے نا، اس کے اندر یہ سارا نقشہ موجود ہے. ترکی کا کچھ حصہ موجود ہے. تو نیل سے دریائے عرفات تک، جو نیل کا مطلب ایجپٹ سے عراق تک، اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ جارڈن بھی آتا ہے، سعودی عرب کے بیشتر حصے آتے ہیں، مدینہ منورہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، مکہ معظمہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، بیکاز دے تھنک کہ کسی وقت یہ جیوش اسٹیٹ کا حصہ تھا. حالانکہ یہ بات 100% غلط ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ایک مسلمان حکمران کی حکومت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت جو تھی وہ ایک مسلمان کی حکومت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ ایک مسلمان کی حکومت تھی. آج مسلمان 2 روزے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی فرعون سے. تو کیا ہم یہودیوں کے لیے رکھتے ہیں وہ روزے؟ ہم مسلمانوں کے لیے رکھتے ہیں. یہودی کیا سمجھتے ہیں؟ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری نسل آ رہی ہے. ان کا مذہب نسل کے اندر چھپا ہوا ہے. ہمارے مذہب کے اندر نسل پرستی شرک ہے، اسلام کے اندر نسل پرستی شرک ہے. جو بندہ نسل پرستی پہ یقین کرتا ہے، اسلام اس کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے. جو برابری کا اسلام کے اندر جو نظریہ ہے، یہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا. تو جب سے پہلا انسان آیا وہ مسلمان تھا، اور وہ چین آج تک جو آئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خاتم النبی ہونے کی حیثیت سے ختم ہو گئی. یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک نہیں آئے. انہوں نے تو اس وقت بھی نہیں مانا تھا، عیسائیوں نے مانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری پیشن گوئیاں ان کو موجود تھی، لیکن نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے. وجہ کیا؟ سمپلی ایک وجہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے،
حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، یہ نسل پرست ہے. حالانکہ جو ہٹلر تھا ان سے بڑا نسل پرست تھا، وہ کہتا تھا ہم سپیریئر ہیں، انہوں نے ان کو سب کو مار دیا. یہ بات سچ ہے جو ہٹلر کی بڑی مشہور ہے کہ میں چاہتا تو سب کو مار لیتا بٹ میں نے چھوڑے ہیں تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ یہ لوگ کیسے ہیں. اس کے ریفرنسز موجود ہیں، لیکن ہٹلر نے بڑا ظلم کیا تھا. ہولوکاسٹ معصوم یہودیوں کو مارا گیا. ہر یہودی تو نہیں ہے نا ایسا. یہ جو زیونسٹ نیٹ ورک ہے جو 150 سال پہلے لیٹ 90s میں آیا ہے، اصل کاروائی یہ ڈالتے ہیں. اس کے اندر بیچارے عام معصوم یہودی بھی رگڑے گئے. تو انہیں براڈر پکچر ابھی اس پورے کانٹیکس میں جو ایران ہے، ایران اینڈ آف ٹائم پہ بلیو کرتا ہے. وہ حضرت امام مہدی پہ بلیو کرتے ہیں، سنی بھی بلیو کرتے ہیں. تو ایران وہ جو آخری جنگ ہونی ہے اس کے لیے تیاری کر رہا ہے. سنی پاپولیشن کے اندر اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے وہی بائی اینڈ لارج وہی نظریہ پایا جاتا ہے. لیکن سنی حکمران جو ہیں وہ بک چکے ہیں. گلف اسٹیٹ میں ایک آدھ کی ایکسیپشن کے علاوہ باقی سب سیٹلائٹ اسٹیٹ ہیں، وہ اسرائیل کے اتحادی ہیں. غزہ کے اندر جو اوپر ہوا سے پمفلٹ پھینکے گئے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں عرب ہمارے دوست ہیں، اتحادی ہیں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں غزہ کے اندر آ کے بچائیں گے، کوئی نہیں آئے گا، یہاں سے نکلو. آپ دیکھیں ٹریڈ کے اوپر جب اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا ہے، ویسٹ کی ٹریڈ کے اوپر ریڈ سی میں حملہ کیا ہے ہوتیز نے یمن سے، تو وہ ٹریڈ اسرائیل کی تو ڈسرپٹ نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ سعودی عرب نے اپنے رستے کھول دیے ہیں اسرائیل کے لیے. وہ رستے کھولیں، ریڈ سی سے سعودی عرب ٹریڈ آ رہی ہے، سعودی عرب سے جارڈن سے ویسٹ بینک جو آکیپائی ٹیریٹری ہے، اور ویسٹ بینک سے مین لینڈ اسرائیل. تو چونکہ اگر یہ لوگ آپس میں عرب جو ہیں ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور ان کا خوف کیا ہے؟ کیوں ملے ہوئے ہیں؟ اس لیے ملے ہوئے ہیں کہ جو حماس ہے وہ مسلم برادرہڈ ہے، اخوان المسلمین، جس ہماری جماعت اسلامی کی طرح. اگر حماس جیت گیا فلسطین سے تو مسلم برادرہڈ کی، اخوان المسلمین کی خفیہ شاخیں عرب ممالک میں موجود ہیں، اور کوئی چھوٹی موٹی اپرائزنگ ہوتی ہے تو یہ ٹیک اوور کر جائیں گے. اس لیے حماس کو ختم ہونا چاہیے فلسطین کے اندر. حماس یہ کہہ رہا ہے کہ یو اے ای کمپلین کر رہا ہے اسرائیل کے فارن منسٹر کے ساتھ، آپ حماس کو ختم کیوں نہیں کر رہے؟ یو اے ای جاسوسی کر رہا ہے غزہ کے اندر حماس کے خلاف، جہادی گروپوں کے خلاف، اسرائیل کو ساری انٹیلیجنس دے رہا ہے. ان کی ان کی ایک آرگنائزیشن ہے این جی او یو اے کی، ریڈ کریسنٹ، وہ اپیرنٹلی تو لوگوں کی مدد کے لیے آئی تھی نا. اسرائیل نے کیوں ان کو آنے دیا؟ کیونکہ وہ اس لیے آنے دیا کہ یہ جا کے جاسوسی کریں کہ حماس کہاں سے راکٹ لانچ کر رہے ہیں. معاملہ اندر کا ہے، باہر کا نہیں ہے. دشمن اندر کا بڑا ہے. اس سارے کے سارے کیس میں ایک چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جتنی بھی کنگڈم شپ بنی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، یہ ساری کی ساری اسپانسرڈ ہے بائی سپر پاورز. کچھ کو گریٹ برٹن نے کریٹ کیا، کچھ کو آج کی ڈیٹ میں یو ایس جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. بہت ساری ان میں کنگڈم شپ ایسی ہیں جو کہ خود بنائی گئی ہیں، اور پھر بھی ان کو خطرہ یہ ہے کہ حماس سے آئیں گے اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ یہ خلافت 1300 سال چلے گی. 30 سال خلافت راشدہ، اس کے بعد منارکس آئیں گے اور ظالم ہوں گے. ہاں، اور 1300 سال تک چلی ہے نا جی. آٹومن امپائر چلی. جب آٹومن امپائر کو جنگ عظیم اول میں توڑا گیا تو اس وقت ان کی جو حکومت تھی وہ سینٹرل ایسٹرن یورپ، سینٹرل یورپ تک ایک وقت میں پہنچے ہوئے تھے. پورے کا پورا مڈل ایسٹ ان کے پاس تھا، افریقہ ان کے پاس تھا، نارتھ افریقہ خاص طور پہ ان کے پاس تھا. 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی ریاست تھی. تو یہ ان کو بہت بڑا مسئلہ تھا یورپ کو. انہوں نے اس کو ختم کرنا تھا. جب ختم کیا تو کن گراؤنڈز پہ کیا؟ عربوں کو بتایا کہ تم سپیریئر ریس ہو، یہ نان عربز ہیں ٹرکس. اس کی بنیاد کے اوپر بغاوت
کروائی گئی. اور پلان یہ تھا فرانس کا اور برطانیہ کا, امریکہ تو خیر چھوٹا پلیئر تھا اس وقت, کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے رنگ کی بنیاد کے اوپر, نسل کی بنیاد کے اوپر, علاقے کی بنیاد کے اوپر. تو طریقہ واردات کیا تھا؟ طریقہ واردات یہ تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ان کو ملک بنا دیا جائے. اب بحرین بھی ایک ریاست ہے, قطر بھی ایک ریاست ہے, کویت بھی ایک ریاست ہے, یو اے بھی ریاست. ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول. مقصد یہ تھا کہ کبھی یہ مسلمان اکٹھے نہ ہو سکیں, اور جو ایک خنجر کھوم ہمارے سینوں میں لگایا گیا ہے اسرائیل کی شکل میں, اس کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں. 1967 اور 1973 کی جو جنگ ہوئی ہے وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پہ ہوئی ہے, اسلام کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوئی. اسلام کی بنیاد کے اوپر جو جنگ لڑی گئی ہے وہ حماس سے لڑی ہے اکتوبر 2023 کو, اور اس میں یہ وہ واحد جنگ ہے. دوسرا, اسلام کی بنیاد کے اوپر جیسا بھی ہے شیعہ اسلام, ابھی جو ریزسٹنس ہے وہ ایران کر رہا ہے. اب جو دور ہے یہ نظریاتی دور ہے, یہ مذہب کی جنگ ہے. اور مذہب کی جنگ کیوں ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایونجلیکلز سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایونجلیکل کرسچن جو ہیں وہ امریکہ کے اندر, اس کی تعداد کوئی 62 ملین ہے, اور وہ یہودیوں کو اسرائیل میں سپورٹ کر رہے ہیں. اب ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک مڈل ایسٹ کے اندر کیوس نہیں ہوگا, اور کیوس کرنے کے لیے وہ یہودیوں کو, اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے, اپنا جنت سے واپس آئیں گے, تو اس وقت وہ سارے یہودیوں کو ختم کریں گے. وہ بھی دجال کو نہیں مانتے, لیکن اس وقت وہی لابی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو یوز کر کے اسرائیل کی سپورٹ کر رہی ہے. مجھے صرف ایک کوشچن, ایک میں ہم بات بتاتا چلوں. جو ڈیفنس سیکٹری ہے امریکہ کے اس وقت, اس نے ڈیفنس سیکٹری بننے سے پہلے کیا کہا تھا کہ تھرڈ ٹیمپل بننا چاہیے. یعنی جو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک مسجد تھی, یا اس وقت ایک عبادتگاہ تھی, وہ بعد میں رومنز نے اس کو تباہ کیا تھا. حضرت سلمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اس کو وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں نسلی بنیادوں کے اوپر. اس کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ ایونجلیکل کرسچنز. یہ میں نام بھول رہا ہوں ریپبلکن سینیٹرز کا, ابھی موسٹ ریسنٹلی اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. اب دیکھیں اسرائیل نے, زیونسٹ نیٹ ورک نے لوگوں کو کس طرح کنونس کیا, کرسچنز کو کیسے کنونس کیا. اس نے کہا کہ آئی ایم انڈر دا کمانڈ آف بائبل ٹو سپورٹ اسرائیل, اینڈ دوز ہو اپوز اسرائیل they would be cursed, and those who support Israel would be blessed. یہ ریپبلکن سینیٹر ٹوڈ کروزر سم تھنگ اس کا کوئی نام ہے, نام بھول رہا ہوں, اس کا یہ پبلک اسٹیٹمنٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل کی مخالفت کریں گے تو آپ پہ لعنت پڑے گی, اور اگر آپ سپورٹ کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی. یہ بائبل کو مس کوٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے جو براڈر پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے, ایران کے ساتھ اسرائیل کی دشمنی جاری رہے گی. ایران موسٹ پرابلی نیوکلیر بم بنائے گا, اٹ از اے سمپلی میٹر آف ٹائم. اور یہ نیوکلیر جنگ مشرق وسطیٰ میں کب ہوتی ہے, اٹ از اینی باڈیز گیس. اسرائیل کو نیوکلیر بم غالباً وہ شاید پہلے چلائے یا اس کو چلانا پڑے, چھوٹی ریاست ہے, بڑے حملے برداشت نہیں کر سکتا. ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اسرائیل اتنا کچھ کر رہا ہے, اتنا اسٹرانگ کیسے ہوا, اور آپ بینگ ایکسپرٹ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں, اسرائیل نے, ان کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں, سائنسدان ہیں, اسٹریٹجکلی انہوں نے بہت ترقی کی ہے, آئی ٹی کی انڈسٹری میں انہوں نے بہت ترقی کی ہے, بینکنگ سیکٹر میں سود سے پورے نظام کو, انٹرنیشنل سسٹم کو جکڑا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے جتنے بھی میجر کنٹریز ہیں, پاور سرکلز ہیں, لائک یورپ ہے, خاص طور پہ امریکہ, وہاں کے جو سیاستدان ہیں, کانگریس مین ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کو وہ بلیک میل کرتے ہیں, ان کی سیکس ویڈیوز ہیں ٹین ایجرز کے ساتھ, اور بھی پھر یہ فنڈنگ کرتے ہیں
بڑے پیمانے کے اوپر. تو انہوں نے پورے جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں جس سے گورننس چل رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اسی لیے جینوسائڈ کو جینوسائڈ نہیں کہا جا رہا ہے غزہ کے اندر. اسی لیے اگر پوٹن رشیا کا جو صدر ہے وہ یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے اریسٹ وارنٹ ایشو کروائے جاتے ہیں. جب نتن یاہو جس نے جینوسائڈ کیا ہے اس نے اتنے 50-60 ہزار لوگوں کو شہید کیا ہے, 1,30,000 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہیں, 92% غزہ جو ہے اس وقت اس کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا, نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, سینکڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. لیکن جب نتن یاہو کے اوپر اریسٹ وارنٹ ایشو ہوتے ہیں کہ اس کو اریسٹ کیا جائے, اس کے فارمر ڈیفینس منسٹر کو اریسٹ کیا جائے, تو امریکہ کیا کرتا ہے؟ سینکشن لگاتا ہے, پابندیاں لگاتا ہے ان ججوں پہ, اس پروسیکیوٹر کے اوپر. مائکروسافٹ کیا کرتا ہے؟ مائکروسافٹ اس کا ای میل بھی بلاک کرتا ہے, اور اس کے علاوہ پروسیکیوٹر کے خلاف سیکس اسکینڈلز لگائے جاتے ہیں انفاؤنڈیڈ. تو یہ اب مسئلہ یہ کہ دس از اے میتھڈ ان دا میڈنس. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, انٹرنیشنلی پتہ چل رہا ہے. اب ایک ڈیوائڈ آ گئی. جتنے یہ سیاستدان ہیں مغرب کے حکمران ہیں یہ ایکسپوز ہو گئے. عوام کے اندر یہ بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے. انٹرنیشنلی پبلک نیریٹو جو اسرائیل کا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ویسٹرن میڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے. اس لیے مجھے جس چیز کا خدشہ ہے کہ جو ہولوکاسٹ سے پہلے جرمنی کی کنڈیشنز تھیں کہ یہودیوں کے خلاف بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا تھا کیونکہ یہ سیکس انڈسٹری کو اس وقت پروموٹ کر رہے تھے, جسے ہم کہتے ہیں نا بے حیائی کو پروموٹ کر رہے تھے, بینکنگ سیکٹر کو کنٹرول کر لیا تھا, لوگوں کو اکنامیکلی ایکسپلائٹ کر رہے تھے. تو اس نے ہٹلر نے جو حل نکالا وہ خطرناک ہے, جس کو کبھی بھی کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, کہ یہودیوں کو انہوں نے گیس چیمبر میں جو ہے مار دیا گیا اور وہ لاکھوں کی تعداد میں جو مارے گئے. اس جو اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کی بنیاد کے اوپر اسرائیل کو بنایا گیا ہے, انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. آج آپ اسرائیل پہ تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں اینٹی سیمیٹک. مطلب یہ کہ آپ ہولوکاسٹ کو نہیں مان رہے. اٹس اے نان سینس. آپ ایک جینوسائڈ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کرٹیسزم کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ ہولوکاسٹ کے اسٹیٹسٹکس کو چیلنج نہیں کر سکتے. یو ول بی پروسیکیوٹڈ. یو ول کرٹیسائز جیوز, یو ول بی پروسیکیوٹڈ. کہتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر حکمرانی کون کر رہے ہے, پاکستان کے اندر جو حکمرانی کون کر رہا ہے, دنیا میں حکمرانی کون کر رہا ہے, امریکہ کے اندر کون حکمرانی کر رہا ہے, جس کے اوپر آپ کرٹیسائز نہ کر سکیں, جس پہ تنقید نہ کر سکیں. اب امریکہ کے اندر ہر بندے پہ تنقید کی جا سکتی ہے, ان کے پولیٹیشین پہ تنقید کی جا سکتی ہے, گالم گلوچ ہو سکتی ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بلو دا بیلٹ گندی زبان استعمال کی اسرائیل کے خلاف فرسٹریشن میں, لیکن وہ CNN نے چلا دی ہے. لیکن آپ یہودیوں کے خلاف, اسرائیل کے خلاف کوئی تنقید نہیں کر سکتے. امریکہ میں جن اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیے, مظاہرے کیے ہیں, ان کو سب کو نکال دیا انہوں نے. موسٹلی یونیورسٹیوں کے بلینز آف ڈالرز کی جو ایڈ امریکہ کی حکومت دیتی بند کر دی گئی ہے. اور جو بندہ جس کی فیس بک کے اوپر کوئی بھی اینٹی اسرائیل پوسٹ ہے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ. یہ امریکہ ہے, یہ پاکستان نہیں ہے. کنٹرول کیا ہوا, تو لوگ اندر نہیں, لوگوں کو پتہ ہے کون کس انداز میں کس کو کنٹرول کر رہا ہے. اس لیے اب بات یہ کہ اسرائیل کا کیا بنے گا. ہم مسلمان ہیں, ہمارا قرآن مجید پہ یقین ہے. قرآن مجید میں بتایا ہے کہ پہلے ان کو تباہ کیا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے. ان کو اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا. ایسی یہ نسل پرستی میں آ گئے, سود میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا باہر. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ 2 دفعہ تباہ کیے جائیں گے, 1 دفعہ ہو چکے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں کہا ہے, اللہ کمی بیشی معاف کرے, میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا اور پھر تباہی ہوگی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک درخت ان کو پروٹیکٹ کرے گا, وہ کیوں اسرائیل میں اس کی تعداد زیادہ ہے, اس کی کاشت کی جاتی ہے, اور کیوں اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے
افغانستان کے اوپر اس نے 9/11 کے سارا ڈرامہ کروا کے فالس فلیگ آپریشن کروا کے حملہ کروایا گیا تھا. کیونکہ طالبان جیسے بھی ہیں لیکن اسلام کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. ہماری جو انٹرنل ڈیوائڈ ہے نا فرقہ واریت کی نظریے کی, باہر غیر مسلم نہیں مانتے, ہمیں ایک برش کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. یہ ہمارے انٹرنل پرابلمس ہیں. تو ان کو خدشہ یہ ہوا تھا کہ وہ ماڈل اسلام کا جو ہم نے آٹمن امپائر میں جیسا بھی تھا, تھکا ہوا تھا, غلط تھا, لیکن اسلام تو تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے حرمتی تو نہیں کر سکتا تھا نا, کسی کی مجال تو نہیں تھی نا. جو فرانس نے کیریکیچر لگائے ہیں, یہ آئے روز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نزیبہ زبان استعمال ہوتی ہے, اس وقت تو نہیں ہوتا تھا نا. تو ان کو خدشہ یہ تھا کہ یہی افغانستان اینڈ آف ٹائم سے اور ادروائز یہ ماڈل پھیل جائے گا, جس کو ہم نے 1924 میں توڑا ہے. کیونکہ یہودی بیہائنڈ دا سین ہوتی ہیں. فرانس اور UK میں ان کی بہت اسٹرانگ لابی رہی ہے زیونسٹ کی, اور زیونسٹ میں یہودی نہیں ہیں, صرف کرسچنز بھی ہیں, اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں اس نیٹ ورک کا حصہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا انجام تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے, اور کب تک ہے اس کا ٹائم لے جانتے ہیں. اس پورے سینیریو میں وی ڈو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف ایران اور دا رول دیٹ اٹس پلئنگ. آج کی ڈیٹ میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ سینکشنز برداشت کر رہے ہیں. اتنی US کی سینکشنز آئیں, ابھی US نے ریسنٹلی ان کو اٹیک بھی کیا, ان پہ ڈائریکٹ اٹیک. اس سب کے باوجود ہاؤ آر دے ریزیلینٹ, وہ کس طرح سے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایران کا جو اپنا انڈیجنس انفراسٹرکچر ہے, جو ان کی انڈیجنس جو قدرتی وسائل ہیں, جس میں آئل بہت بڑا کمپوننٹ ہے, ایک بہت بڑی وجہ ہے. لیکن اس سے بڑی وجہ جو ایرانینز ہیں, یہ غیرت مند قوم ہے, یہ ڈرپوک نہیں ہے, اور یہ ایک وقت میں سپر پاورز رہے, پرشین امپائر, اور پھر اس وقت ایک ان کے مقابلے میں رومن امپائر تھی. پر ایران نے صرف ایک ہی حملہ جو ہے اپنی کیپچولیشن کو ویلنگلی ایکسیپٹ کیا ہے, وہ اسلام کی. جب اسلام آیا تو اس کے بعد ہم اسلام کو رزسٹ نہیں کیا. ہاں, وہ پرویز خسرو نے کیا ہے, لیکن عوام نے نہیں کیا. اسلام نے انہوں نے مسلمانوں کو ایکسیپٹ کیا, قبول کیا. اس کے بعد انہوں نے کسی کو قبول نہیں کیا. ایرانی نیشن کے اندر ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے اسلام کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کیا. اور رجیم چینج آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا, اٹ واز نان سینس. انہوں نے, ایران نے کوئی اپنی یہاں پہ اپوزیشن کوئی نہیں چھوڑی. ایک نیشنل ریزسٹنس کونسل ہے ان کی, وہ ایران سے باہر ہے, اور وہ گراؤنڈ پہ کوئی بندہ کوئی نہیں. تو اس لیے رجیم چینج آپریشن نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز. آئی تھنک وی آر پروبلی ریچنگ ٹو دا فائنل پارٹ آف آر انٹرویو. ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کیا ہے؟ ایران بچ گیا, رجیم چینج آپریشن نہیں ہوا. ایران کے بعد ہماری باری تھی. وہ باری کس طرح آنی تھی؟ آپ تو نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, آپ پہ تو حملہ نہیں ہو سکتا. کیا کریں گے؟ ہمیں پولیٹیکلی اکنامکلی ڈی اسٹیبلائز کیا جائے گا. وہ تو ہاں آئی تھنک ہوئے نہیں ہم, ٹھیک ہے, لیکن ہم غیر ارادی طور پہ خود اپنے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. کون آپ کو یہودی تو نہیں آ کے بتا رہا, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ آپ یہ الیکشن میں دھاندلی کریں. 2/3 سے جیتنے والی پولیٹیکل پارٹی کو آپ اس کے لیڈر کو جیل میں بند کر دیں سیاسی الزامات کی بنیاد پہ. کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو جب سوسائٹی کے اندر, ہمارے اندر بھی سپریشن موجود ہے, فریڈم آف ایسوسیشن نہیں ہے. یہاں بھی فلسطینی مزاروں کے اوپر پابندی لگائی گئی, کچھ کو اجازت دی گئی. یہاں آپ کی اپوزیشن پارٹی جو ہے بڑے پیمانے پہ مظاہرہ نہیں کر سکتی. ایسے ہی. تو آپ سوسائٹی کے اندر جب سپریشن لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اٹ ول بی بریڈنگ گراؤنڈ فار دی اسپیناج اسپائنگ نیٹ ورک آف یور اینیمی. اس لیے جب تک ہم یہ پولیٹیکل ڈسینٹ ختم نہیں کریں گے پاکستان کے اندر, یہ معاملہ گڑبڑ ہوگا. عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران اس بندے کا سٹانس جو ہے وہ مجیب الرحمان کا سٹانس نہیں تھا. ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ PTI پاپولر جماعت ہے, KP میں اور بلوچستان میں
resentment ہے, یہ بیسٹ ٹائم ہے ٹو اٹیک پاکستان. لیکن عمران خان مجیب الرحمان نہیں تھا. 50 ملین ٹویٹس کیے پی ٹی آئی نے انڈیا کے خلاف جنگ کے دوران. کیا پی ایم ایل نے اتنے کیے ہیں؟ ان کے ساتھ کوئی میچ بھی نہیں. تو ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں کو, سیاستدانوں کو یہ جو اینٹی پاکستان ہونے کے جو تانے ہیں یہ نہیں دینے چاہیے, ان کو نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے. ساری سیاسی جماعتیں محب وطن ہیں. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں, جب کسی کے گھر پہ حملہ ہوگا, اس کی ماں کو بے عزت کیا جائے گا, بیوی کو بے عزت کیا جائے گا, بیٹی کو بے عزت کیا جائے گا. جب باپ کے سامنے بیٹی کو اور بیٹی کے سامنے باپ کو ننگا کیا جائے گا تو نیٹ رزلٹ کیا آئے گا؟ لوگ متنفر ہو جائیں گے. ہوئے ہیں. اور آپ کا دشمن آپ کے خلاف یوز کرے گا. آپ کا دشمن ایک نہیں ہے, دو ہیں, ہندوستان ہے اور اسرائیل ہے. اسرائیل نے جو ایران کی سوسائٹی کے اندر سپریشن تھا اس کو یوز کیا ہے اور بڑا نیٹ ورک بنایا. وہاں سے ڈرونز کی خفیہ بیسز بنائی ہیں, وہیں سے آپریٹ کر کے کتنے لوگوں کو مارا گیا. اسماعیل ہنیہ جو حماس کے سربراہ تھے اس کو شہید کیا گیا, اور بہت سارے کو کیا گیا, سائنسدانوں کو شہید کیا گیا. اور ایک بات, لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. جس دن تسلیم کر لیا, اسرائیل کی خدا نخواستہ ایمبیسی اسلام آباد میں آ گئی, تو آپ ایکچولی کیا کریں گے؟ آپ ان کو جاسوسی کی اجازت دیں گے اور وہ اپنا نیٹ ورک بنائیں گے. اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک اور بات مجھے بتائیں کہ خاص طور پہ اس وار میں جو چیز نظر آئی وہ یہ ہے کہ رشیا اور چائنا نے اوپنلی سپورٹ کی ہے ایران کی. لیکن رشیا جب یوکرین پہ اٹیک کرتا ہے تو آدھی دنیا یوکرین کے ساتھ ملتی ہے, وار فیئرز اس کو دیتی ہے رشیا کے ساتھ آگے ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. ایران کو اس طرح کی سپورٹ نہیں مل رہی. اس ایران کو جو سپورٹ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملی ہے اور وہ بڑی خفیہ ہے. چائنا کے اوپر الزام ہے کہ اس نے ویپن سپلائز کی ہیں جنگ سے پہلے, کارگوز پلین سے سپلائز ہوئی ہیں. اور رشیا کی طرف سے بھی ممکن ہے. رشیا کے ایک سابق وزیر اعظم, جیسے میں نے پہلے کہا, اس نے کہا کہ کچھ ملک جو ہیں ایران کو جو ہے وہ بنے بنائے نیوکلیر ہتھیار دینے کے لیے تیار ہیں. مطلب یہ کہ امریکہ کو ڈرایا جا رہا تھا کہ اگر تم ایران کے اوپر رجیم چینج آپریشن کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم ایران کو نیوکلیر وار ہیڈز دیں گے, وہ آپ پہ چلا دے گا. اور وجہ کیا؟ دشمن کا دشمن دوست. دیکھیں اس وقت سپر پاور کا اسٹرکچر ختم ہو چکا ہے. دیر آر اونلی 3 گریٹ پاورس, یو ایس اے, رشیا اینڈ چائنا. چائنا کا ایج ہے. 4-5 سال کے اندر یہ کھیل بھی ختم ہونے والا ہے. اچھا, یہ ایک بالکل ڈفرنٹ ٹاپک ہے. بٹ یو سی دیٹ کہ چائنا اور رشیا اپنی سپریمیسی کے لیے یو ایس کو ویک کرنے کے لیے ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت برک بن چکا ہے. 20-22 ملک کا ایک پورے کا پورا اکنامک بلاک ہے. وہ اپنی کرنسی نہیں لا رہے ہیں. نیشنل کرنسیز کے اندر ساری کی ساری ٹریڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈالر ٹوٹتا ہے امریکہ ختم ہو جائے گا. امریکہ کی جو اکنامک مائٹ ہے, اٹ از اے میٹر آف ٹائم. آئی تھنک بڑا ہی انفارمیٹیو سر پروگرام تھا اور کافی کچھ انفارمیشن ملی تھی. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ڈسکشن ہوتی رہے تو 3-4 گھنٹے بھی کم ہے اس ٹاپک کے اوپر. اور اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. کچھ اسپیکٹس آپ نے کور کیے, کچھ نہیں کیے, جن پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ویورز اگر یہاں تک دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کچھ کویشچنز آپ ضرور بتائیں. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ کویشچن اور آپ اور انفارمیشن چاہتے ہیں وہ بھی پوچھیں تو انشاءاللہ ہم ضرور, سر ہمیں ٹائم ملا تو ہم اسی ٹاپک کے اوپر ایک اور سیشن کریں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دی جائے اور ہسٹری اور کرنٹ سینیریو کے بارے میں ڈسکشن کی جائے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.